السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہوں گے۔ زندگی کی جو کہانیاں ہوتی ہیں نا بچپن کی، خاص طور پر وہ بہت یاد رہتی ہیں۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی اپنی زندگی کی بچپن کی بہت سی کہانیاں یاد ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جب میں چھوٹی سی تھی نا اور بہت ضدی ہوتی تھی، ظاہر ہے بچپن میں ہر بچہ ضدی ہوتا ہے، اور ضد کرنا تو اس کا حق بنتا ہے نا، کیونکہ وہ ہر بات منوانا چاہتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح میں بھی بہت ضدی تھی، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے بہت سی میں نے مار کھائی ہے۔ اتنی مار کھائی ہے، اتنی مار کھائی ہے، اتنی مار کھائی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور نہ ہی میں آپ کو بیان کر سکتی ہوں، کیونکہ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور بڑی لاڈلی سی تھی اور بڑی پیاری بھی تھی۔ تو اس لیے سب بہن بھائیوں کے لوڈ لاڈ جو پیار ہوتے ہیں نا، انہوں نے مجھے خراب کر دیا تھا۔ اچھا، میں چاہتی تھی کہ ہر وقت میری مما مجھ پر فوکس رہیں۔ میں اپنی مما کو کسی اور کے ساتھ بات کرتے، پیار کرتے جو ہے دیکھ کر بہت جیلس ہوتی تھی۔ ہر وقت میں اپنی ماں کی گود میں رہتی تھی، ہر وقت اپنی ماں کی توجہ چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جو ماں کام کرے وہ بالکل مجھے دیکھ کر کرے، میرے پاس بیٹھ کر کرے اور مجھے اپنی گود میں لے کر کرے۔ بس یہی میری ضد ہوتی تھی، اور اسی ضد سے میں نے اتنی مار کھائی ہے کہ ابھی وہ جو مار ہے نا مجھے اب بھی یاد آتی ہے۔ اب الحمدللہ میں ایک بیٹے کی ماں ہوں، شادی شدہ ہوں، اپنے گھر والی ہوں، لیکن جب تنہا بیٹھی ہوتی ہوں نا تو یقین کریں کہ ماں کی وہ محبت، وہ پیار، وہ ماں کی چاہت، اور خاص طور پر وہ ماں کی مار۔ میرا نہیں خیال کہ ماں کوئی بھی اپنے بچے کو بد دلی سے مارتی ہوگی یا وہ اس طرح سے مارتی ہوگی کہ میں اپنے بچے کو کوئی اذیت دوں۔ نہیں، ماں کی پیار بھی تو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ماں کی ڈانٹ جو ہوتی ہے نا، وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ سبق آموز ہوتی ہے۔ مائیں ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے بہتر سوچتی ہیں، بہتر سمجھتی ہیں، اور وہی چاہتی ہیں کہ جو ان کے بچوں کے حق میں بہتر ہو۔ جی ہاں، اسی طرح ایک بار میری ماما قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور میں بہت ضد کر رہی تھی کہ مجھے پیسے دیں، میں نے باہر چیز کھانے جانی ہے۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ چیزیں کھانے کے لیے شاپ پہ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں تو پاپڑ وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، اس ٹافیز ہوا کرتی تھی۔ بچے جو ہے ضد کرتے ہیں، جی ہم نے ٹافیاں کھانی ہیں، تو میں بھی بس ضد ہی کر رہی تھی۔ ماما میری قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور اچانک سے میرا بھائی آ گیا اور کہتا ہے اماں یہ کیوں رو رہی ہے؟ اماں نے کیا معصومہ انداز میں بتایا کہ جی یہ ضد کر رہی ہے کہ مجھے پیسے دے، اس کو دفع کرو، یہاں سے لے جاؤ۔ بھائی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اٹھا کے مجھے دیوار کے بیچ میں ٹھا مارا۔ میں بالکل معصوم سی تھی، پتہ نہیں بھائی کے دل میں کیا بات آئی، اور جیسے مجھے دیوار میں مارا تو میں چیخنے چلانے لگ گئی۔ اماں کو اس بات پہ بہت غصہ آیا، ارے وہ ماں تھی نا، کہاں برداشت کر سکی تھی۔ اس نے جوتا اٹھایا اور بھائی کو ایک دو ٹھوک دی۔ بڑا مزہ آیا، میں بہت چیخی چلائی، روتی رہی۔ کافی دیر رونے کے بعد اپنی ضد پر میں بالکل قائم تھی اور میں نے پیسے لے کر ہی چھوڑے۔ بھلا دیکھیں، ماں بھی تو ماں ہے نا، یہ مار پٹوانے کے بعد جو پیسے دیے ہیں بھلا کیوں دیے تھے؟ لیکن صرف اس لیے کہ ماں چاہتی تھی کہ اس کو کوئی نہ کوئی سبق ملے بھائیوں سے، بھائیوں کو بھی پتہ چلے نا بہنوں کا پیار کیا ہوتا ہے۔ اور یقین کرے کہ جب بھائی نے مجھے مارا نا تو بھائی خود بھی رونے لگ گیا تھا، کیونکہ بھائی تھا نا، اس کے دل میں بہن کا درد تھا۔ تو اسی طرح سے زندگی کی جو چھوٹی چھوٹی سی پیاری پیاری سی بچپن کی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ بہت یاد رہتی ہیں۔ ہاں، اسکول کے زمانے میں جب میں اسکول میں پڑھا کرتی تھی نا، اور مجھے اتنی ٹیچر سے ڈانٹ پڑتی تھی، اتنی ڈانٹ پڑتی تھی، بھلا کیوں پڑتی تھی؟ اس وقت سلیٹ اور سلیٹی ہوا کرتے تھے، اور قلم اور تختی دوات ہوا کرتی تھی۔ اچھا، میں نے جب بھی سلیٹ پر کوئی سوال حل کرنا ہوتا تھا نا، تو ہماری ٹیچرز کہتی تھیں کہ اس کے ساتھ ایک نا فوم کا ٹکڑا باندھ دیا کرتے تھے، اور ہم اس کو گیلا کر کے نا سلیٹی کے ساتھ جو لکھا ہوتا تھا اس کو ہم رب کیا کرتے تھے۔ اچھا، میں نے ایسے کرنا کہ میں نا وہ جو فارم کا ٹکڑا باندھا ہوتا تھا نا اس کو گیلا کرنا اور اس کے ساتھ سلیٹ کو صاف کرنا جو ہے نا بھول جایا کرتی تھی۔ اور میرا معصومہ انداز کیا ہوتا تھا کہ اکثر بچے جو تھے نا سلیٹ کے اوپر تھوک لگا کر تو اس کے اوپر سے فارم کا ٹکڑا مارتے تھے، اور ہاں میں بھی چوری چوری ایسے ہی کرتی تھی۔ لیکن ٹیچرز کو پتہ چل جاتا تھا، بھائی ٹیچرز تو استاد ہوتا ہے، اس کی چار چار آنکھیں ہوتی ہیں۔ جب یہ دیکھتی تھی نا ٹیچر کہ ایسا کر رہی ہے تو مجھے بہت مار پڑتی تھی۔ بس ضدی تو تھی نا جو میں ہمیشہ کیا کرتی تھی۔ اچھا، میری اب شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی جو نا میری ضد اتنی قائم رہی تھی کہ میں اب یقین کریں کہ میرے ہسبینڈ مجھے اتنا ڈانٹتے تھے کہ میں نا ہر بات پہ پکی سکی رہتی تھی۔ یہ دیکھیے میرے ہسبینڈ جو نا ابھی بھی غصے میں ہیں، لیکن اب میری شادی ہو گئی ہے، میں سمجھدار ہو گئی ہوں۔ تو گائز، آج چھوٹی سی یہی میری سٹوری تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔